بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین، جس طرح ہم نے ابتدا میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارا گرامر کے ساتھ تعلق اور گرامر پڑھنے کا مطلب قرآن مقدس کے الفاظ کو، معانی کو، حروفات کو سمجھنا تھا، تو اسی سلسلے میں ہم نے پہلے مختصر اسماء کے بارے میں پڑھا، پھر مختصر حروف کے بارے میں پڑھا، اور آج سے ہمارا سبق فعل کے متعلق ہوگا، جو سب سے اہم ہے، کیونکہ ترجمہ اسی وقت صحیح سمجھ آ سکتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ بات گزرے ہوئے زمانے کی ہو رہی ہے یا موجودہ زمانے کی یا آنے والے زمانے کی۔ تو اس حوالے سے فعل کا سبق ہمارے لیے بہت اہم ہوگا۔ تو سامعین، سب سے پہلے ہم فعل کی تعریف اور اس کے بعد پھر فعل کی اقسام پڑھیں گے۔ فعل گرامر کی اصطلاح میں ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کام کا تعلق کسی زمانے سے بھی ہو۔ گویا ہم یوں کہیں گے کہ کرنا یا ہونا اس کا بھی پتہ چلے اور کب ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں ہوگا، اس کا بھی پتہ چلے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ عموماً فعل کی 4 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر، اور نمبر 4 فعل نہی۔ فی الحال ہم صرف فعل ماضی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ مضارع میم ضاد الف را عین، یہ اس کو انشاءاللہ بعد میں، ماضی کے بعد، پھر امر، پھر نہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس فعل میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں کرنے یا ہونے کا معنی پایا جائے، وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے محترم سامعین، ہم نے جو اسماء کے بارے میں سبق پڑھا تھا، خصوصاً ضمائر کے بارے میں، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا، اور اس کی مدد سے انشاءاللہ ہمیں یہ فعل ماضی بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ آج ہم صرف فعل ماضی کا نقشہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور باقی کل سے انشاءاللہ فعل ماضی کا پہلا لفظ ہم پڑھیں گے۔ محترم سامعین، جس طرح ہم نے وہاں ضمائر کے 14 الفاظ پڑھے تھے اور تفصیل سے ہم نے وہاں عرض بھی کیا تھا کہ 6 کا تعلق غائب کے ساتھ، 6 کا تعلق حاضر کے ساتھ، 2 کا تعلق متکلم کے ساتھ، اور جو 6 کا تعلق غائب کے ساتھ تھا ان میں سے 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے تھے، اور 6 کا تعلق جو حاضر کے ساتھ تھا ان میں سے بھی 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، جبکہ متکلم میں ہم نے مرد عورت دونوں کو اکٹھا شریک کیا تھا۔ انا میں مرد ہو یا عورت، نانو ہم، دو ہوں یا سب، مرد ہوں یا عورت۔ تو اسی اسماء کے سبق میں ضمائر کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ماضی پڑھنا چاہتے ہیں،
ماضی کے بھی 14 لفظ ہیں۔ 6 کا تعلق وہی غائب کے ساتھ، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ماضی کے جو 6 پہلے لفظ بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اس ایک مرد نے لکھا، ان 2 مردوں نے لکھا، ان سب مردوں نے لکھا۔ اب اس ایک عورت نے لکھا، ان 2 عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے لکھا۔ تو چونکہ یہاں فعل ہے، لکھنا، کرنا، کھانا پینا، یہ اس کرنا یا ہونا کا مطلب تو ہوگا اس کے اندر۔ تو سامعین، ہم نے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا کے جو 6 لفظ پڑھے تھے اسی کو سامنے رکھ کے ہم اس کے الفاظ بنائیں گے۔ اس ایک مرد نے لکھا، ان 2 مردوں نے لکھا، ان سب مردوں نے لکھا، اس ایک عورت نے لکھا، ان 2 عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے لکھا۔ تو گویا ماضی کے جو 14 الفاظ تھے ان میں سے پہلے 6 وہ 3 مذکر اور 3 مؤنث۔ اسی طرح سامعین، وہاں ہم نے ضمائر کے سبق میں 6 کا تعلق حاضر کے ساتھ پڑھا تھا، جیسے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں۔ اسی طرح یہاں 6 حاضر کے بھی ہم نے ماضی کے لفظ بنانے ہیں۔ آپ ایک مرد نے لکھا، آپ 2 مردوں نے لکھا، آپ سب مردوں نے لکھا، 3۔ آپ ایک عورت نے لکھا، آپ 2 عورتوں نے لکھا، آپ سب عورتوں نے لکھا، 3۔ 3 اور 3 6۔ تو گویا 6 کا تعلق حاضر کے ساتھ اور 6 کا غائب کے ساتھ تھا، 6 اور 6 12۔ باقی ہم نے وہاں 2 لفظ پڑھے تھے، ایک آنا اور ایک نحنو۔ آنا کا مطلب میں مرد ہو یا عورت، نحنو کا مطلب ہم 2 ہوں یا سب مرد ہوں یا عورتیں۔ یہاں ماضی میں جو 2 لفظ، یہاں بھی یہی ہوگا، میں نے لکھا، مرد ہوں یا عورت، ہم نے لکھا، 2 ہوں یا کئی، مرد ہوں یا عورت۔ تو گویا آج کے سبق میں ماضی کا مفہوم، فعل کا مفہوم اور فعل کی 4 اقسام کے نام، اور ماضی کا جو نقشہ ہے وہ 14 الفاظ کا اردو زبان میں، وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ جس طرح ہم نے وہاں ایک نقشہ بنایا تھا ہوا، ہما، ہم، یہاں بھی آج ہم ایک تھوڑا سا نقشہ بنا لیں گے۔ اس ایک مرد نے لکھا، ان 2 مردوں نے لکھا، ان سب مردوں نے لکھا۔ اس ایک عورت نے لکھا، ان 2 عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے لکھا۔ آپ ایک مرد نے لکھا، آپ 2 مردوں نے لکھا، آپ سب مردوں نے لکھا۔ آپ ایک عورت نے لکھا، آپ 2 عورتوں نے لکھا، آپ سب عورتوں نے لکھا۔ میں نے لکھا، ہم نے لکھا۔ تو محترم سامعین، یہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے یہ کاغذ پہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ سامنے آپ کے سامنے یہ سبق بھی آ گیا ہے۔ آج صرف اتنا کافی ہے، ہم ان الفاظ پہ غور کریں گے۔ کل انشاءاللہ پہلے لفظ سے جو عربی زبان الفاظ ہوں گے، ماضی کا پہلا لفظ، دوسرا لفظ، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔